السلام علیکم۔ صحابہ کرام کی بھی کیا مزے کی زندگی تھی۔ جب بھی پریشان ہوتے تو روح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے مسجد نبوی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض بھی ہے اور قرض بھی۔ فرض آپ کو جنت میں لے جائے گا اور قرض آپ کی اولاد آپ کو چکائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان پر قابو رکھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم اسے اللہ سے مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید لباس پہنا کرو کیونکہ وہ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ طیب ہے، اور اپنے مردوں کو اسی میں کفناؤ۔ لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی انسان کی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے غم و فکر گھیر لے تو اسے چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والے کا ہے اور نیچے کا ہاتھ مانگنے والے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ قیامت کے دن مال اور اولاد نفع نہیں دے گی۔ قرآن پاک عرش کی بلندی سے فرش پر اس لیے بھیجا گیا تاکہ فرش پر موجود انسان کو عرش والے سے ملا دے۔ یہ مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، ورنہ آپ کے پروردگار کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور اچھی امیدیں لگانے کے لحاظ سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک شخص بری موت سے نہیں مرتا۔ ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے، بس اللہ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے۔ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی اور اس نے بھلائی کرنے والے سے جزاک اللہ خیر کہا، اس نے اس کی پوری تعریف کر دی۔ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا مت کرو، سن لو جس نے اپنی شرمگاہ محفوظ رکھی وہ جنتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ لکھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ ایک شخص نے نبی پاک سے سواری مانگی تو ارشاد فرمایا، ہم تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے۔ اس نے عرض کی، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ کو اونٹنی ہی تو جنم دیتی ہے۔ جب کوئی شخص سو کر اٹھے اور پھر وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان رات بھر اس کی ناک کے نتنے میں رات گزارتا ہے، جس سے آدمی پر سستی غالب آ جاتی ہے، بس ناک جھاڑنے سے وہ سستی دور ہو جائے گی۔ جو عورت تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کرو، 2 3 یا 4 سے کرو، لیکن اس کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو 1 سے نکاح کرو۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، کھانے سے قبل ہاتھ دھونے سے فکر دور ہوتا ہے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے غم دور ہوتا ہے۔ جو بندہ دن میں 5 مرتبہ اپنے مسئلے اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو کوئی مسئلہ اس کے لیے مسئلہ نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتوں کے طے کرنے میں
दीनदारी को मुकद्दम रखो। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला से डरो और हर शख्स को देखना चाहिए कि उसने कल के लिए क्या आगे भेजा है, और अल्लाह ताला से डरो। अल्लाह ताला यकीनन उससे पूरी तरह बाखबर है जो तुम अमल करते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई की ग़ीबत करने से बाज रहे, अल्लाह उसको दोज़ख की आग से ज़रूर बचाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पुल सिरात पर तुम में से ज़्यादा वो साबित कदम रहेगा जिसकी मोहब्बत मेरी आल से ज़्यादा होगी। जन्नत वाले हर जुमे के रोज़ अल्लाह से मुलाकात करेंगे। दूसरे के बारे में अच्छा गुमान रखना बेहतरीन इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घरों से कूड़ा करकट उठा दिया करो क्योंकि ये शैतान की ख्वाबगाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी शफाअत का सबसे ज़्यादा नफ़ा उठाने वाला वो शख्स होगा जो अपने दिल के खुलूस के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो काम लोगों के सामने करने को नापसंद करते हो वो तन्हाई में भी ना किया करो। इंसाफ की बात करो, चाहे उसकी ज़द में तुम्हारा रिश्तेदारी ही क्यों ना हो। अफजल ईमान ये है कि तुम्हें इस बात का यकीन हो कि तुम जहाँ भी हो खुदा तुम्हारे साथ है। खाने के बीच में नाज़िल की जाती है, इसलिए तुम बर्तन के किनारे से खाओ, बीच में से मत खाओ। एक आदमी ने पूछा, तज़किया नफ्स कैसे होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का ये जान लेना कि अल्लाह ताला उसके साथ होता है, वो जहाँ भी हो। की रोशनी में रिस्क तलाश करो, रात को उसे तलाश करो जो रिस्क देता है। एक वक्त आएगा जब ये काफिर लोग बड़ी तमन्नाएं करेंगे कि काश वो मुसलमान होते। ऐ हमारे रब, ये आपका करम है, हमें ईमान वाली ज़िंदगी दी है। ऐ अल्लाह, हमें हमेशा ईमान पर ही रखना। हर नया मिनट शुरू होकर ये ऐलान करता है, जो शख्स भलाई करने की कुदरत रखता है तो कर ले, इसलिए कि मैं दोबारा लौट कर आने वाला नहीं हूँ।